آپ سوچیں آپ یہ امیجن کریں 80,000 جادوگر تھے, چلیں مان لیا 12,000 جادوگر تھے, تو ایک ایک لکڑی بھی ڈالی ہو کسی نے, کیونکہ اس نے بتایا تھا نا کہ اس نے عصائی, حضرت موسیٰ نے عصا ڈالی, بتایا ہوگا نا عصائی ڈالی, تو یہ بھی لکڑیاں لے کے آئے, رس سے لکڑیاں اس طرح کی, روپس تھے, سٹکس تھی, ایک ایک بھی ڈالی ہو تو 12,000 تو وہی ہو گئے. اور حضرت موسیٰ کے پاس کتنی تھی؟ ایک تھا نا. تو یہ دیکھیں کتنے ان کے مقابلے میں زوردار طریقے سے آ رہے تھے. تو 44 میں کیا کہا حضرت انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالنی شروع کر دیں, ان جادوگروں نے اپنی ڈالنی شروع کر دی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بس ہم ہی ڈال دیتے ہیں, کہ ہم تو بڑے پردان ہیں, ہم ہی ڈال دیتے ہیں. اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم, اور جیسے ہم قسم کھاتے ہیں نا اللہ کی یا بسم اللہ سے کام شروع کرتے ہیں, اور وہ کیا کہنے لگے؟ فرعون کے اقبال کی قسم, یعنی کہ وہ فرعون کی قسم کھانے لگے اس کو خوش کرنے کے لیے, کیونکہ بادشاہ کو خوشی کرتے تھے. میں بھی اس وقت بھی لوگ وہ اس چیز پہ قائل نہ ہو, لیکن کیونکہ بادشاہ کو خوش کرنا ضروری ہوتا ہے نا, تو اس لیے یہ اوت کرتے تھے. اور میں آپ کو ویسے ساتھ اس کے یہ حدیث بھی بتا دوں کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ یہ اوت کھانے نا, جیسے مسلمانوں کو بھی عادت ہے تمہاری ماں کی قسم, تمہاری جان کی قسم, تمہارے باپ کی قسم, تو یہ قسمیں نا اسلام میں منع کی گئی ہیں, بالکل حرام ہے, اور یہ قسمیں آپ نہیں کھا سکتے. آپ بہت ہو تو اللہ کا اوت کھا سکتے ہیں, وہ بھی اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے, سچے ہیں تو آپ, جو بندہ سچا ہوتا ہے نا وہ زیادہ اوت نہیں کھاتا. اور یہ حدیث پاک بھی ہے کہ یہ آپ کو منع ہے اس طرح کرنا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آیات کو ڈیلیور کر رہے ہوتے تھے یا اس طرح نا, تب کہتے تھے کہ جس کی قبضے میں میری جان ہے, یا اس وقت وہ اس طرح کی بات کرتے تھے جب ڈے آف ججمنٹ کی بات کر رہے ہوتے, جب بالکل حق بیان کر رہے ہوتے. ایسے عام چلتے پھرتے نہیں قسم کھاتے ہوتے تھے. اور یہ اسلامی ہے, جو بزنس مین ہو نا اسپیشلی, اور کوئی چیز اس طرح قسمیں واللہ کر کے بیچے کہ میرا مال سب سے بہترین ہے, تو آپ اس پہ ٹرسٹ نہ کریں, تو وہ بندہ نا ٹرسٹیبل نہیں ہے. تو یہ اوتھ نا اسلام میں ہے نہیں. اور وہ کیا کر رہے ہیں فرعون کے, کیونکہ اس کے لیے کر رہے تھے نا, ابھی اس سے مال مانگ رہے تھے, ابھی اس کی قسم کھا رہے ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے. تو انہوں نے کئی فرعون کے اقبال کی قسم ہم ضرور غالب رہیں گے. اور یہ بیسیکلی سورہ اعراف میں بھی یہ کہ ان کی آنکھوں کا نا جیسے ٹرک تھا. آپ نے پتہ نہیں امریکن آئیڈل دیکھا ہی ہوگا, کبھی کبھی اس کے وہ آئے ہوتے ہیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں. کبھی وہ باڈی لٹائی ہوتی ہے ڈبے کے اندر, درمیان میں کاٹی ہوتی ہے, پھر لڑکی باہر بالکل سمپل آئی ہوئی ہوتی ہے. کبھی ادھر اس طرح کے جادو بھی دکھائے ہوتے ہیں, وہ لڑکی ان کے سائمن وغیرہ جو وہ بیٹھے ہوتے ہیں ججز, ان کے پاس کھڑی ہوتی ہے, اور اسٹیج پہ جو بندہ کھڑا ہوتا ہے جو وہ لفظ بول رہے ہوتے ہیں اس کی قمیض پہ چھپ جاتے ہیں. اور پتہ نہیں وہ آنکھوں کا ٹرک اور جادو, مطلب وہ بالکل نا ایلیون ہے. اب اس کو اب کیا کہیں گے آپ, جادو ہی ہے نا بیسیکلی. تو پتہ نہیں کس طرح کرتے ہیں وہ ٹرک کر کے. تو یہ عام ہے آج کل, تو اس لیے آپ یہ تو نہیں کہنے لگ جائیں گے کہ وہ بچی پروفٹ ہے. تو بیسیکلی یہی والا یا خدا ہے تو بنعوذ باللہ. تو بس وہی والی بات ہے کہ وہ آنکھوں کا اس طرح ایلین تھا. اور قرآن میں بھی ہے جیسے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے یہ جادو دکھایا, مطلب اپنے فن میں وہ واقعی ماہر تھے. تو ظاہر ہے وہ اب بادشاہ ان کو لا کے آ رہا تھا, اور حضرت موسیٰ کو نیچے دکھانے کے لیے, تو اس نے کتنے بہترین اپنے اس کے بہترین لوگ بنائے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے بھی یہ بتایا ہے کہ انہوں نے رسیاں ڈالی اور ایلین تھا اور وہ بہترین لوگ تھے, تاکہ ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا, کیونکہ حضرت موسیٰ کا جادو نہیں تھا نا, تو جو دنیا میں بہترین انسان جتنا کر سکتا ہے نا اس کی ایک لمٹ ہے, تو وہ اس کی بہترین ایک مثال تھے. تو بیسیکلی انہوں نے ایک بہترین طریقے سے اپنی چیزیں دکھا دیں. پھر کیا ہوا, پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی, پھر اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچے اکیلے کھڑے ہیں اتنے لوگوں میں, آپ خود سوچے ہم 4 لوگوں میں مصیبت پڑ جاتی ہے, اور حضرت موسیٰ اکیلے کھڑے ہوئے اتنی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں میں. پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ان چیزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھی یک نگلنے لگی. پھر یہ جو ہے نا تلقف ما یافکون, یعنی کہ اتنا وہ ایلین جھوٹ تھا کہ وہ جیسے ہی سانپ آیا وہ سارا کا سارا اس کو نگلنا شروع کر دیا. مطلب یہ حضرت موسیٰ جیسے ہی ان کا آیا تو انہوں نے ان کا اتنا میریکل تھا نا. اب یہ اس کا یہی والا معاملہ ہے کہ جو میریکل اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا لوگوں جو نبیوں کو, یا میریکل ہوتا ہے, اس کا مقابلہ جو ہے نا وہ دنیا کے لوگ نہیں کر سکتے. اور یہ بالکل, اور جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے نا کہ سبحان المبین, مبین کا کیوں آیا تھا اوپر بھی, وہ اسی وجہ سے آیا تھا کہ یہ ایسا میریکل تھا, ایسا سام تھا جو بالکل کلیئر تھا, اور وہ ایسا تھا جو کہ بالکل کلیئرلی سب کو نکلا تھا. مطلب سارے لوگوں نے دیکھا کہ یہ حضرت موسیٰ نے جب ایک لاٹھی ڈالی ہے, اور ٹروتھ جو ہے نا وہ باطل کو بالکل واش اوے کر گیا. اب یہ دیکھیں کہ جب بالکل یہ ایسے ہی ہے جیسے کئی لوگ کہتے ہیں نا جیسے بدر کا مقام تھا, تو بالکل باطل اور حق بالکل سامنے آ گیا تھا, واش اوے کر دیا تھا. اور کتنے لوگ تھے, 313 لوگ تھے, ہزاروں کی تعداد میں. کوئی سوچ سکتا تھا وہ کتنے ڈھول بجا کے وہ کر کے جا رہے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ انہوں نے ساری لاشیں ان کی ابو جہل وغیرہ کی کنویں میں ڈالیں, تو انہوں نے ادھر جا کے کھڑے ہو کے کیا کہا, اب تو تمہیں ٹروتھ پتہ لگ گیا ہے نا. مطلب ان کو یہ تھا کہ میں بتا رہا تھا تو سن نہیں رہے تھے,
تو وہ اب پتہ لگ گیا تو وہ پھر بیس لیس ہو جاتا ہے نا, اب تو آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو بیسیکلی یہی مسئلہ ہے کہ اب ٹروتھ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. تو انہوں نے جادوگروں نے پھر موسیٰ نے لاٹھی ڈالی تو وہ ان چیزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھی یک نکلی, مطلب ایک دم ہی ساری چیزوں کو نکل گیا. وہ تو اتنا بڑا سانپ تھا. پھر آگے کیا ہوا 46 میں, تب جادوگر سجدے میں گر پڑے. تو پھر ایک دم ہی جادوگر سجدے میں گر پڑے. میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو عام بندے تھے نا وہ تو یہ بات نہیں سمجھ سکے, پوری پبلک دیکھ لی تھی. وہ تو اسی ایلیوژن میں تھے کیونکہ انہوں نے یہ پھیلایا ہوا تھا کہ وہ موسیٰ جادو دکھا رہے ہیں اور وہ موسیٰ جادو دکھا رہے ہیں, اور جو جادوگر ہیں وہ جادو دکھا رہے ہیں اور موسیٰ بھی کوئی اپنا جادو لے کے آ رہے ہیں. تو وہ ان چکروں میں پڑے ہوئے تھے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. اب اللہ نے جب ہدایت دینی ہوتی ہے اور یہ لوگ جب پیچھے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ یوز کیا نا, آپ جب دیکھیں آیتیں کتنی ملتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے یہ یوز کیا نا سحار العلیم, تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ وہ ایک ایکسپرٹ جادوگر تھے اور وہ سجدے میں گر پڑے. اب وہ جو ایکسپرٹ تھے جب وہ سجدے میں گر پڑے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ کام موسیٰ کا نہیں ہے, یہ کام ایسا ہے جو حضرت موسیٰ نہیں کر سکتے. تو یہ اس لیے یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص وہ ہے. تو اس وجہ سے وہ فوراً ہی سجدے میں گر پڑے. آپ یہ دیکھیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کیا تھا, شاعری بہت ایلیگوینٹ تھی. شاعری جب ایلیگوینٹ تھی تو اس وقت کے بہترین شاعر حسان بن ثابت تھے, کعب تھے, عبداللہ تھے, ایک بی بی تھی خنسا, وہ بہت بہترین شاعر تھیں. جب انہوں نے یہ کلام سنا ہے نا تو وہ مسلمان ہو گئے تھے, کیونکہ ابو جہل نہیں ہو سکا تھا کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی. لیکن جو ایلیگوینٹ لوگ تھے نا وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ قرآن جو ہے نا عام مسئلہ نہیں ہے. سورہ نجم کیا تھی, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی اس کی تفسیر میں یہی ہے, سارے سجدے میں گر گئے. کیونکہ وہ ایک میسمرائزنگ اللہ تعالیٰ کی جو چیز ہے وہ آپ کو جس طرح میسمرائز کرتی ہے, وہ دنیا کی چیز آپ کو میسمرائز تو نہیں کر سکتی نا. اسی طرح آیہ نمبر 47 پہ چلیں اور کہنے لگے کہ ہم تمام جہان کے مالک پر ایمان لائے ہیں. تو وہ فوراً ہی کہنے لگے ہم تو اللہ پر ایمان لے آئے ہیں, تمام جہانوں کے رب العالمین پہ. رب العالمین کہا پہلے اور پھر آگے کیا کہا, رب موسیٰ و ہارون. کیونکہ انہیں یہ نا کہ اس کسی خوش فہمی میں نہ رہو کہ وہ رب تم ہو, رب موسیٰ اور ہارون. تو بیسیکلی انہوں نے کہا وہ جو ہارون کا رب ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ حضرت موسیٰ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ میں یہ کر رہا ہوں. حضرت موسیٰ نے بھی یہ تو ایک دفعہ بھی نہیں کہا یہ میں کر رہا ہوں. انہوں نے تو یہ کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میریکل دے کے بھیجا ہے. لیکن جب آپ سٹبن ہوتے ہیں اور جب آپ کو تکبر ہوتا ہے تو آپ پھر وہیں کے وہیں اٹکے ہوتے ہیں. تو جو عبداللہ بن مسعود تھے نا, ان سے وہ ہے کہ اکرمہ کہتے تھے کہ اس میں جو یہ بات تھی نا کہ رب موسیٰ و ہارون, دیکھیں یہ میلہ صبح ہوا, یہ سارا سینیریو نا سورہ اعراف میں سورہ طٰہٰ میں بیان ہے, مارننگ میں ہوا سمجھیں 9-10 بجے. شام سے پہلے یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے. جب حق آ جاتا ہے نا جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے پھر وہ یہ ٹائم نہیں دیکھتا کہ آپ نے اب گھر جانا ہے, پھر سوچنا ہے, پھر ہی کرنا ہے. پھر وہ لوگ ہیں. آپ سوچیں اگلے جہان جب یہ لوگ کھڑے ہوں گے جادوگر حشر کے میدان میں اور ہم کھڑے ہوں گے تو ہم کیا کہیں گے, ہمارے پاس حق آتا رہا, ہم موردین کیے ہوئے تھے, ہم مڑے جا رہے تھے کہ ہمیں نہیں کچھ کرنا بھائی, ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے اس سے. تو ہم جب ایک کسی کو میں نے ایسے کہا کہ آپ حج پہ جائیں تو سوچیں اس نے مجھے کیا جواب دیا. کوئی ایسے میں نے کہا ہاں آپ حج کر کے آنا, ایسے میں فرینڈلی اس میں, تو اس نے کہا نہیں میں پہلے اچھے سے ٹائم اسپینڈ کر لوں یہاں, مطلب تو مذاق میں بات ہو رہی تھی. پر جب مطلب ایک سوچ دیکھے نا تو پھر میں جب مطلب بالکل ہی میرا تسبیح پکڑنے والی عمر آ جائے گی نا تب جا کے حج کروں گی. کئی لوگوں کے یہ ہوتے ہیں نا کہ بڑھاپے میں جا کے کریں گے, تو یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں حضرت موسیٰ اس کے بعد تقریباً 40 سال فرعون کو میسج اس کے بعد بھی دیتے رہے. پھر جب آپ کو پتہ ہی ہے جو اس صورت میں اس کا ذکر نہیں ہے, لیکن ہم نے پڑھا ہے جو اور عذاب بھی آئے, فراغ تھا, بلڈ تھا, لوکس سے, یہ چیزیں اتنے 9 معجزے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے جو ان کو آئے. پہلے وہ کہتے تھے کہ آپ اس کو ہٹا دیں, پھر ہم جو ہے وہ ہمارے لیے دعا کریں, پھر ہم مسلمان ہو جائیں گے, اور پھر ویسے کے ویسے ہو جاتے تھے. تو وہ کسی صورت میں کنونس نہیں ہو رہے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کیا طریقہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, انہوں نے بھی ٹکٹس گزارے, کافی عرصہ گزارا, لیکن مسلمان نہیں ہوئے. لوگ جنہوں نے نہیں ہونا تھا وہ نہیں ہوئے, اور کافی ہو بھی گئے, لیکن جنہوں نے نہیں ہونا تھا وہ نہیں ہوئے. اور آپ یہ سوچیں خیبر کے مقام پہ ایک شخص سے جب جنگ آمنے سامنے فوجی کھڑے تھے نا, تو ایک بندہ دوسری سائڈ سے ان کی طرف آیا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, میں آپ کے اپوزٹ لڑ رہا ہوں, میں نے تو نہیں لڑنا آپ کے اپوزٹ, مجھے آپ اپنا میسج دیں, مجھے تو یہ لوگ ہی صحیح نہیں لگتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو میسج دیا تو وہ مسلمان ہو گئے. تو پھر انہوں نے کہا اب میں کیا کروں, میں ان کی طرف سے تو نہیں لڑ سکتا, تو میں میرا خیال ہے آپ کی طرف سے لڑوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شور تم ہماری طرف سے لڑو, ظاہر سی بات ہے مسلمان ہو گئے. تو وہ گئے, لڑے اور شہید ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کہا, اس آدمی نے جنت والی ہے دو کہ اس نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا.
اسی وقت کے تو مسلمان تھے. یہ بالکل یہ جادوگروں والا حال ہوتا ہے. جب آپ حق کو پہچان لیتے ہیں نا تو پھر یہ معاملہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کتنے سجدے کیے ہیں, کتنی عبادتیں کی ہیں, کیا کیے ہیں. کئی لوگ سجدے عبادتیں کر کے بھی وہیں کے وہیں بیٹھے ہوتے ہیں اپنے اس میں. اور آپ یہ دیکھیں لیکن انہوں نے فوراً انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ فرعون ہمارا کیا حشر کرے گا. فرعون ایک بدنام, آپ اس کی ہسٹری بھی پڑھیں گے نا, بدنام ترین ظالم ٹائرنٹ ہے. ایون کافروں کی کتابوں میں بھی ایک ظالم ہی مشہور ہے. تو وہی والا مسئلہ ہے کہ پھر آپ کو آگے کا ڈر نہیں ہے. ہمیں ہوتا ہے ہمارے بچے ہماری فیملیز کیا ان کی نہیں ہوں گی, لیکن جب حق کا آ جاتا ہے نا پھر انہوں نے سوچا اٹس نیور لیٹ, ہمیں ابھی یہ واقعی یہ حق ہے اور ہم حق کے اوپر چلے جاتے ہیں. آپ یہ ان کا ایک سوچیں, ایک بڑا پن دیکھیں. اس لیے یہ بہت میسمرائزنگ ہے جادوگروں کی کہانی, اور بہت امپریسو بھی ہے کہ دیکھیں کتنے حق کو پہچان کے اور فوراً ہی اس پہ عمل کرنے والے تھے. 49 پہ چلیں. یہ دیکھیں اس وقت کے لوگ ہیں, یہ صحابی نہیں ہیں, مطلب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ نہیں ہیں, حضرت موسیٰ کے ٹائم کے لوگ ہیں, یعنی اس وقت بھی اس طرح کے لوگ تھے. تو فرعون نے کیا کہا, اس کو تو لگا کہ جیسے میرے اتنے لوگوں کو میں نے بلایا اور اس نے تو میری بے عزتی کر دی ہے, کیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں, مطلب تمہارے پاس اتنی بھی اجازت نہیں کہ اپنی مرضی سے دین اختیار کرو, کہ میں تم کو اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے ہو اور تم نے موسیٰ کو کی بات ماننے لگے ہو. بے شک یہ تمہارا بڑا ہے, یعنی لائے تم ہو اتنے سارے بندے, اور بڑا یہ ہے کتنے تمہارے پورے کیبنٹ والے بندے اکٹھے کر کے, اپنی بات پہ ٹھہرتا نہیں ہے نا, بندے اکٹھے کر کے کتنے بندے اکٹھے کر کے لائے ہیں. اور حضرت موسیٰ اکیلے بندے تھے اور ساتھ ان کے حضرت ہارون, تو غلام قوم سے تعلق رکھتے تھے. کہاں سے اتنے بندے اکٹھے کرتے, کہاں سے اتنا انعام اکرام دیتے, کون ان کے لیے آ کے جادو دکھاتا. سوچیں. تو تم کو اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے, بے شک یہ تمہارا بڑا ہے اور جس نے تم کو جادو سکھایا, یعنی اس نے تمہیں بھی جادو سکھا دیا ہے. بات کو ماننی نہیں ہے نا, جس نے نہیں ماننی ہوتی وہ ہیلے بہانے کرتا ہے. سو ان قریب تم اس کا انجام معلوم کر لو گے. میں تمہارے پھر اب وہ جب آپ کسی سے بات نہیں مانتے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے, وہ پھر ٹارچر میں آ جاتا ہے. اور ٹارچر میں کیا کرنے شروع ہو گیا, کیونکہ وہ واقعی یہ ٹارچر کرتا تھا, صرف ایسی بات نہیں تھی. اور وہ لوگ جانتے تھے کہ ہاتھ اور پاؤں اطراف مخالف سے کٹوا دوں گا, یعنی کہ ایک سائڈ کا ہاتھ اور ایک سائڈ کا پاؤں, اور تم سب کو سولی پہ. وہ کیا کرتا تھا, پھر درختوں میں کیل ٹھوکے. آگے آیا نہیں ہے کہ کوئی حدیث ہمیں نہیں ملتی یا کچھ اس طرح نہیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ پھر اس نے یہ وہ کتابوں میں ملتا ہے جیسے کہ کیل ٹھوکے ان کو وہاں درختوں پہ لٹکا دیا اور ایک اپوزٹ سائڈ کے ہاتھ کاٹ دیے اور تم سب کو سولی چڑھوا دوں گا. اور بعد میں اس نے ایسے کیا بھی. یہ بکس میں آتا ہے. لیکن آپ یہ سوچیں کتنا ٹارچر ہے. اس طرح نہیں ہے جیسے اس زمانے میں جیسے گولی مار دیتے ہیں تو بندہ فوراً ہی مر جاتا ہے, چلو اتنے زیادہ ٹارچر سے تو نکل آتا ہے. ہمارا کیا حالات ہوتے ہیں آپ یہ سوچیں. ان کو پتہ بھی تھا اتنا ٹارچر ہے, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ابھی کچھ اس میں دیر لگائیں یا ہم چپ کر جائیں, بعد میں یہ کریں گے. لیکن وہ بہادر لوگ تھے نا, یہ ایک بہادر لوگوں کی کہانی ہے, اور وہ اس بات پہ آ گئے. ہمارا کیا ہوتا ہے, ذرا سے کسی نے کچھ کہہ دیا حجاب ہے, ذرا سے کپڑے ایسے ڈھیلے ڈالے پہنے ہوئے, گرمی ہے, ڈونٹ یو فیل ہاٹ, اور ہمیں ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہمارا حشر کر دیں گے. یہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا آپ کا, اللہ نہ کرنا چاہے. دوسری بات کیا ہے, ہمارا کیا معاملہ ہے, ہمیں ہر چیز میں ہم اتنے کانشیس ہیں. بچے بھی ہم نے بس ایسے آدھے ویسٹرن, آدھے تتر, آدھے بٹیری پیدا کیے ہیں, نہ وہ ادھر کے ہیں نہ وہ ادھر کے ہیں. سوچیں اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ مسلمان لوگ ہیں اور ہم آگے کس حساب میں چلیں گے. کوئی چیز بھی ہماری پوری نہیں ہے. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے حق کو کیسے آگے لے جانا ہے. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا, اس کی وجہ یہ تھی کہ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے لے کے جانا ہے. اور قرآن کو نعمان علی خان کا میں سن رہی تھی کہ ایک بندہ تھا بہت آگے تھا یورپ میں, قرآن کو ہیٹریڈ میں, بالکل ہیٹریڈ میں آگے تھا. تو وہ پھر اس نے اتنی زیادہ اسٹڈی کی کہ وہ مسلمان ہو گیا. جب وہ مسلمان ہوا اور اس کے بعد اس کا بیٹا نہیں ہو رہا تھا, 2 سال بعد پھر وہ نعمان علی خان کو کہیں ملا اور اس کا بیٹا بھی مسلمان ہو گیا. مطلب آپ قرآن سمجھائیں گے, خود اس پہ عمل کریں گے, اچھی اس میں رہیں گے, تو اس کے بعد ہی آپ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے نا. کسی نبی کو بلیم کرنا, جیسے عرب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیم کر رہے ہوتے تھے کہ یہ جی کسی نان عرب سے سیکھ کے آئے ہیں. نان عرب سے قرآن کے اندر کیسے نان عرب سے سیکھیں گے عربی, ہم نان عرب ہیں, ہمیں صحیح سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک تفسیریں پڑھ کے, پھر بھی وہیں کے وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو سوچیں کوئی کر سکتا ہے ایسے؟ تو مطلب انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اتنا مجھے ٹارچر کر دے گا, میرے ساتھ یہ کرے گا, یا ہمارا جیسے ہوتا ہے ہمارے ٹرمز چلے جائیں گے, یا اس کے سامنے یہ بات نہ کریں, اس کو کریں تو اسے برا لگے گا. لیکن انہوں نے سوچا کہ اب جو ہوگا سو ہوگا, لیکن یہ اتنا ظالم ہے, یہ ظلم تو یہ کرے گا. اور اس نے وہ کہا کہ میں ظلم کروں گا, وہ ٹارچرس ہو گیا کیونکہ وہ کنگ تھا, ظاہر سی بات ہے اس نے تو ٹارچر آگے دینا ہی تھا. تو انہوں نے کہا کہ کچھ نقصان کی بات نہیں, ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جائیں گے. انہوں نے کہا اس میں کیا مسئلہ ہے, ہمارا تو تم ٹارچر کرو یا نہ کرو. یہ بالکل ویسی بات ہے, حضرت بلال کو کتنا گھسیٹے جاتے تھے, وہ کتنا وہ ریتوں میں اور کتنا ان کے ساتھ ٹارچر کرتا تھا, وہ آہد ہی کرتے تھے. تو وہی والی بات ہے, انہوں نے کہا کچھ بھی کرتے رہو. اور آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کو کیا مرتبہ دیا, جب فتح مکہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا آپ جائیں اوپر, آپ جا کے وہ اذان دیں.
تو یہی والا مسئلہ ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس میں جو جاتا ہے، انہوں نے کہا ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے. دیر جو ہے نا وہ نفع کا اپوزٹ ہے. درار جو ہوتا ہے نا وہ نفع کا اپوزٹ ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں کوئی نقصان ہمارا کیا ہے. مطلب مرنا تو سب نہیں ہے، آج نہیں تو کل مر جائیں گے. مطلب وہ یہ والی بات ہے، یہ تو ایسی جرنی ہے جو ہونی ہی ہے، تو تم کوئی ہمارا اسے نقصان نہیں کر رہے. تو یہ والی بات ہے نا، جو کنوکشن اوپر جو لفظ ہوا ہے نا یقین، تو یہ وہ یقین والی بات تھی. تو ہم لوٹ جانے والے ہیں. اگلی آیت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہ بخش دے گا، اس لیے کہ ہم اول ایمان لانے والوں میں سے ہیں. تو پھر بھی ان کو یہ کیا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا، کیونکہ ہم اول ایمان لائے. اول ایمان کس طرح لائے تھے؟ کیونکہ سب سے پہلے تو یہی وہ تھے. اور آپ کو میں یہ بتا دوں، جو یہ قرآن میں ہے یہ کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور جو بعد میں مسلمان ہوئے ان میں فرق ہے. وہ ان سے درجے میں بہتر ہیں جو پہلے مسلمان ہوئے، کیونکہ جب آپ فتح مکہ کے پہلے مسلمان ہوئے اس وقت کیا حالات تھے؟ اس وقت مسلمانوں کو رہنے کے مسئلے پڑے ہوئے تھے، جان کے لالے. یعنی اس وقت تو آپ نے اپنا ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا پیر ہاتھ کاٹ دوں گا، اسی طرح کا ٹارچر آپ نے. ایک بی بی کا میں پڑھی تھی کہ ان کو اتنا ٹارچر کیا کہ اندھی ہو گئی ابو جہل نے. تو مسئلہ یہ تھا کہ اتنا ٹارچر، وہ آپ اپنا ڈیتھ وہ ٹارچر کا نا سائن کر رہے ہیں کہ جی ہمیں تو مارو اور ہمارا حشر نکال دو، ہم اللہ کے بنے. تو یہ وہ مسلمان تھے. بالکل ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو بدر سے پہلے تھے مسلمان ہوئے ان کا رتبہ اور جو بدر کے بعد ان سے فرق ہے. کیوں؟ کیونکہ جو بدر سے پہلے مسلمان ہوئے تھے اس وقت آپ کو لڑنے کی اجازت نہیں تھی. مسلمان آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے نا کہ ہمارا کب وہ ہوگا، تو آپ کو لڑنے کی اجازت نہیں تھی. جب آپ کو لڑنے کی اجازت، اور بدر کے بعد کیا تھا، بھلے وہ تھوڑے تھے مسلمان لیکن دیکھ لیں گے تمہیں، آؤ ہم دیکھ لیں گے تمہیں. تو وہ بھی تلواریں اٹھانے کے اور مارنے کا ان کو اجازت مل گئی تھی نا. تو یہ ایکچولی مسئلہ کیا تھا کہ اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم اولین ہیں نا. تو جو سابقون ہوتے ہیں نا، جو اولین ہوتے ہیں، ان کی فل کنوکشن ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ وہ لانگ لاسٹنگ بھی ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے رائٹ ٹائم پہ جو رائٹ اپرچونٹی ہے نا وہ اویل کی. اور انہوں نے کہا ادھر بھی ان کو کیا یاد آ رہا ہے؟ ہماری خطائیں کیا تھیں ان کی؟ کیونکہ جادو ہر اس میں ہی گناہ کبیرہ ہے. جادو تو ہر طرح سے گناہ کبیرہ ہے، اور جادو اسلام میں جائز ہی نہیں ہے. تو اور ویسے بھی پسندیدہ نہیں تھا. تو جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، کیونکہ ہم اولین مسلمانوں میں سے، یعنی اپنی وہ یہ بات کر رہے تھے کہ چلو اللہ ہمیں معاف کر دے، کیونکہ وہ اللہ کو پہچان گئے تھے. پھر انہوں نے نہیں کہا ہمیں پھر صلہ موسیٰ کیا دے گا، یا موسیٰ کا اللہ ہمیں کیا صلہ دے گا. انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا بس اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، یہی ہمارا صلہ ہے، اور ہم اول ایمان لانے والے تھے کیونکہ ہم نے یہ جلدی ان کو پہچان لیا. تو بیسیکلی یہ بیسٹ سٹوری ہے. ایک آپ ورسٹ پوزیشن میں ہیں، یعنی آپ گناہ کبیرہ کرتے پھرتے ہیں، جادوگر ہیں، فرعون کو مان رہے ہیں اور شرک بھی کر رہے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے مسلمان نہیں تھے. اور بالکل آپ کو جیسے ہی حق آپ کے سامنے آئے آپ بالکل دین پہ آ گئے. اور میں آپ کو ایک بات بس بتانا چاہتی ہوں، آپ کسی گوری بوڑھی سے بات کریں گے نا جس کے گرینڈ کڈز بھی ہوں گے، تو آپ کو یہ چیز پتہ لگ جائے گی وہ کس قدر تنگ ہیں اپنی کلچر سے، سوسائٹی سے، ادر دین ریلیجن کس قدر تنگ ہے. کیونکہ وہ دین نہیں نا ساتھ لے کے چلے، تو ان کو ہر وہ کام ان کے بچے کر رہے ہیں، ایون وائن پینے تک وہ تنگ ہیں. ہر وہ ان کے اور جو حالات ہیں، اب کیا آپ کو بتاؤں. جو وہ مجھے باتیں بتا رہی تھی بچوں کی، اور اتنی سلجھی ہوئی پڑھی لکھی فیملی کی عورت تھی، خود بھی پروفیسر تھی، اور اس کا یہ حالات تھے کہ اتنے برے حالات ہیں یہاں ہمارے بچوں کے، کیونکہ وہ ان کے پاس کنٹرول کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمارے پاس کنٹرول کرنے کے لیے کیا؟ ہمارے پاس دین ہے، اللہ ہے، اللہ کا دین ہے. جب آپ اللہ کا دین انسانوں بچوں کے اندر ڈالیں گے نا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ کیسے سیدھے راستے پہ اللہ ان کو خود ہی لے جاتا ہے. لیکن جب اپنی مرضیاں چلائیں گے نا آپ کے، ہم یہ چاہتے ہیں اور ہم وہ چاہتے ہیں، تو تب کبھی بھی کوئی چیز، نہ بچے سیدھے ہونے، نہ کوئی راستہ سیدھا ہونا، نہ ہم نے سیدھا ہونا. تو بیسیکلی یہ جو ہے حضرت ان کی، جو حضرت موسیٰ کی اور یہ جادوگروں کی کہانی، یہ اس چیز کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو کوئی حق سامنے آ جائے اور کمانڈ دیتا ہے تو آپ اس کو سیدھی راہ پہ اب بہادری کے ساتھ لیں اور اس کو چلیں، کیونکہ اللہ آپ کی مدد کرتا ہے. آپ اکیلے نہیں ہوتے. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے کیا نمازیں پڑھ کے آپ کو لگتا ہے جنت میں چلے جانا؟ یہ صرف ایفرٹس ہی ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے. ہم کیوں کر رہے ہیں یہ؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے. تو اس لیے اللہ کا حکم جب ہم فالو کریں گے نا تو پھر ہم کہیں پیچھے نہیں رہ جائیں گے، اور اللہ ہی ہمیں آگے کرنے والا ہے. اور اگر یہاں نہیں کرے گا تو اگلے جہان کر دے گا. ہمیں تو پتہ ہے نا کہ اگلے جہان بھی ہم نے جانا ہے. اور فرعون کی طرح ہم نے حرکتیں کرنی ہے کہ ہر چیز کو بس اپوز کرنا ہے. بھلے آپ کو حق بھی نظر آ گئے تو آپ نے بس اپوز ہی کرنا ہے. تو اس لیے اس چیز سے باز رہیں، اور ہم پوری کوشش کریں کہ اگر حق ہمارے سامنے آئے تو اس پہ عمل بھی کریں اور لوگوں کو بھی بتائیں. یہ جی آج کی سٹوری تھی. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم جو ہے حضرت موسیٰ کی سٹوری ختم کر دیں گے. اور یہ بہت ہی پیارے اللہ کے نبی ہیں اور یہ بہت ہی پیارے ان کے قصے ہیں. اور میں دعا پڑھ دیتی ہوں، کوئی کوشچن ہے تو ضرور بتائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.